नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम अल्लाह की। लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात मुक़द्दस का ख़ास नाम है, यानी वो ज़ात जो तमाम सिफ़ात व कमालात का मजमुआ है। अल्लाह तबारक व तआला का नाम कुरान मजीद में तकरीबन 2940 मरतबा आया है। अब देखें कि अल्लाह तबारक व तआला का नाम कितना ही खूबसूरत नाम है, कितना ही उम्दा नाम है। जिस ज़ात का ये नाम है इसकी बड़ाई का भी क्या कहना। और हर काम की इब्तिदा हम अल्लाह के नाम से करते हैं, इसी पर हम भरोसा करते हैं और इसी की पनाह हम तलब करते हैं, और अल्लाह ही के नाम से हम अपने ईमान की मजबूती भी हासिल करते हैं। और अब हम देखते हैं कि लफ्ज़ अल्लाह के मायने कितने खूबसूरत हैं। सबसे पहला मतलब इसका ये है कि अता करने वाला, यानी अल्लाह का एक मायने ये है कि अता करने वाला सिर्फ वही अता करता है और वो क्या कुछ नहीं अता फरमाता। अभी देखेंगे ज़िंदगी, जिस्म, हाथ पाँव, इसी तरह खुशियाँ, गमियाँ, दिल और दिल में ईमान का जो नूर है, इसी तरह दिमाग और दिमाग में फ़िक्र का जो मजमुआ है, वो सब कुछ अल्लाह ही का अता करता है। इसी तरह लफ्ज़ अल्लाह का जो दूसरा मायने है वो है हैरान कर देने वाला। अब ये देखें कि दुनिया में जितने भी अक्ल वाले लोग हैं, जब वो अल्लाह ताला की शान में गौर व फ़िक्र करते हैं तो उन पर अल्लाह ताला की जो अज़मत है, जो कुदरत है, वो हैरान कुन दरवाज़े उन पर खोलती जाती है। और इसी तरह साइंसदान मखलूक़ात की पैदाइश पर या कायनात पर जब वो गौर व फ़िक्र करते हैं तो उनकी अक्ल दंग रह जाती है। इसी तरह लफ्ज़ अल्लाह का जो तीसरा मायने है वो है सुकून देने वाला। बेशक दिलों का सुकून इसकी याद से वाबस्ता है। सुकून व इत्मीनान के जितने ख़ज़ाने हैं वो अल्लाह ताला ही के कब्ज़े में हैं, और जितना इंसान अल्लाह ताला को याद करेगा, उसके नामों को पुकारेगा, उतना ही उसको सुकून मैसर आता चला जाएगा। इसलिए जब भी इंसान बेचैन होता है, गम व तकलीफ़ में मुब्तला होता है, लेकिन जैसे ही वो ज़िक्र अस्कार शुरू करता है, अल्लाह ताला को पुकारता है, अपनी दुआओं में उसको याद करता है, तो साथ साथ इंसान को सुकून मिलता चला जाता है। इसी तरह लफ्ज़ अल्लाह का जो चौथा मायने है वो है पनाह देने वाला। अब देखें कि सबसे मज़बूत पनाह किसकी है। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात की पनाह जो है सबसे मज़बूत पनाह है, क्योंकि कायनात में जितनी भी ताकत है वो तमाम की तमाम ताकत अल्लाह ही की है, जिसकी पनाह को कोई तोड़ नहीं सकता। इसी तरह सूरत अल-मोमिनून की आयत नंबर 88 और 89 में है, कहो कि कौन है जिसके हाथ में हर चीज़ का मुकम्मल इख्तियार है और जो पनाह देता है और इसके मुकाबले में कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता। बताओ अगर जानते हो। और वो ज़रूर यही कहेंगे कि सारा इख्तियार अल्लाह का है। कहो कि फिर कहाँ से तुम पर कोई जादू चल जाता है। इसी तरह देखें कि जब कायनात ना थी और जब ये ना रहेगी तब भी अल्लाह ही का नाम बाकी रहेगा। इमाम इब्न क़य्यम फरमाते हैं, अल्लाह ताला का इस्म यानी लफ्ज़ अल्लाह तमाम अस्माउल हुस्ना के मायने और तमाम बुलंद सिफ़ात के मफ़हूम को जमा करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अलावा किसी और पर यह नहीं बोला जाता। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया, क्या तुम्हारे इल्म में कोई और है जो इसके हम नाम यानी हम सिफ़ात हो। सूरत अल-मरियम की आयत नंबर 65 है ये। लिहाजा सबसे अज़ीम नाम जो है वो अल्लाह ही का नाम है। अब हम ये देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम का अदब करने का इंसान को क्या फ़ायदा हासिल होता है। एक बुज़ुर्ग हज़रत बशर बिन खाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आपकी अल्लाह ताला के यहाँ मकबूलियत का क्या सबब है। इसलिए कि आपका नाम लोगों में इस तरह मशहूर है,
جیسے کسی نبی کا نام ہوتا ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ یہ محض اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میں ایک گناہ گار اور عیاش طبیعت آدمی تھا۔ ایک مرتبہ راستے سے گزرتے ہوئے ایک کاغذ پر نظر پڑی، میں نے وہ کاغذ اٹھا کر دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کاغذ کو صاف کر کے اپنی جیب میں رکھا۔ میرے پاس اس وقت صرف 2 درہم باقی تھے اور ان 2 درہموں کے علاوہ کسی اور چیز کا میں مالک نہ تھا۔ میں عطر فروش کی دکان پر گیا اور ان 2 درہموں سے میں نے عطر خریدا اور وہ خوشبو اس کاغذ پر مل دی۔ اس رات جب میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے بشر بن حارث، تو نے ہمارے نام کو راستے سے اٹھا کر صاف کر کر معطر کیا ہے، ہم تیرے نام کو دنیا و آخرت میں معطر کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ کے نام کی حفاظت اور اس کا اجر ان کو کس حد تک نصیب ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام، اس کا ادب کرنا چاہیے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں یا اللہ تعالیٰ کہیں یا اللہ رب العزت کہیں یا اللہ جل جلالہ کہیں۔ اب دیکھیں کہ نہ صرف بولنے میں اس کا ادب کیا جائے بلکہ لکھتے ہوئے بھی اس کا ادب کیا جائے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہر کام ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں، کیونکہ ہر کام ادھورا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ اہم کام جو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا ہے۔ چنانچہ شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے، یہاں تک کہ کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، کوئی خط یا تحریر لکھتے وقت، غرض ہر کام کے آغاز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، کیونکہ جب ہم پانی پیتے ہیں اور بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں تو ساتھ ہی یہ غور و فکر کریں کہ یہ پانی کن کن مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچا، اور ایک اللہ ہی کی ذات ہے جو اس پانی کو ہم تک پہنچاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم کھاتے ہوئے بسم اللہ ہم پڑھیں تو اس بات پر غور و فکر کریں کہ یہ نوالا کس طرح مجھ تک پہنچا، کس طرح اللہ کی ذات نے اسے زمین سے اگایا اور کن کن مراحل سے گزرتا ہوا یہ ہم تک پہنچا۔ جس قدر ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے اتنا ہی اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور ایمان کی مضبوطی کا باعث بنے گا، اور ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف راغب رہیں گے، اور جس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ نصیب کرے گا۔ اور اللہ کی ذات پر غور و فکر کرنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، تکبر ختم ہوتا ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت و اہمیت ہے کہ جو کام بھی، اگر ہم دنیاوی کام بھی اگر ہم کوئی کر رہے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے ہیں تو وہ دنیاوی کام بھی ہمارا عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ جل جلالہ کے نام کی اس قدر تاثیر ہے کہ بادشاہ روم کیسر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک خط لکھا کہ میرے سر میں شدید درد رہتا ہے، کوئی علاج بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس اپنی ٹوپی بھیجی کہ اسے سر پر رکھا کرو، سر کا درد چلا جائے گا۔ چنانچہ کیسر روم جب وہ ٹوپی پہنتا تو سر کا درد چلا جاتا، اور جب وہ ٹوپی اتارتا تو درد دوبارہ سے لوٹ آتا۔ اسے بڑا تعجب ہوا اور اسی تجسس میں اس نے اس ٹوپی کو چیر دیا، اور اس ٹوپی کے اندر سے ایک اس کو کاغذ ملا جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں کہ بسم اللہ کی کس قدر تاثیر ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر پر ہوا جس میں میت کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ دوبارہ وہاں سے وہ گزرے تو دیکھا کہ قبر میں رحمت کے فرشتے ہیں، عذاب کی تاریکی کے بجائے وہاں اب مغفرت کا نور ہے۔ آپ کو تعجب ہوا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو بتایا کہ یہ بندہ گناہ گار تھا جس کی وجہ سے عذاب میں تھا، مرتے وقت اس کی بیوی امید سے تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ
جب مکتب میں داخل ہوا تو استاد نے اسے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ تب مجھے اپنے بندے سے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اسے عذاب دیتا رہوں جبکہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لیتا رہے۔ لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے اس پر عذاب کو ہٹا دیا گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی کس قدر فضیلت و اہمیت ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ اس کو ہم اپنی عادت میں شمار کر لیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں تاکہ ہر کام میں برکت شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہر مشکل پریشانی مصیبت میں ہم صرف اللہ ہی کو پکاریں۔ کوئی بھی بیماری آئے، کوئی بھی آزمائش آئے تو اللہ ہی کو پکارا جائے، کیونکہ اللہ ہی کا نام باعث بابرکت ہے جو کہ مصیبتوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور کرتا ہے، بے چینی اور غم کو دور کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کو پکارنے والا کبھی بھی ناکام نہیں لوٹتا۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا سکھائی اور اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون میسر فرمایا، اور اپنے اسی نام کی برکت کی وجہ سے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، اور اپنے اسی نام کی برکت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو دہکتا ہوا لاوا تھا اس کو گلشن بنا دیا گیا، اور اس اللہ کو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تو غم سے نجات ملی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا تو نابینا بینا ہو گیا، کوڑی تندرست ہو گیا، مردہ زندہ ہو گیا۔ اور جب ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار تنی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لیا تو کافر کے ہاتھ سے تلوار جو ہے وہ گر گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام کو ہم دل سے محسوس کریں، کیونکہ بزرگان دین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احترام کی وجہ سے دنیا و آخرت میں عزت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے اور ہم سے ایسے نیکی کے کام اللہ تعالیٰ لے لے جس سے وہ راضی ہو جائے اور ہماری آخرت سنور جائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔